ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، خصوصاً پرتاپ گڑھ سے تشریف لائے ہوئے نوجوان شاعر نجم حسن صاحب اور عدنان پرتاپ گڑھی، بولیا منیہاری اور اس کے آس پاس سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، مجھے 11 بجے سے ہی بولنا تھا، لیکن آدمی جو چاہتا ہے ضروری نہیں کہ وہی ہوتا ہے. میں جس کار سے آیا ہوں، جہاں پہ آپ کی طرف بھاگلپور سے آگے نوگچھیا کے پاس پیٹرول پمپ پہ جب ہماری کار لگی اور ہم نے تیل ڈلوانے کے لیے بولا تو ڈیزل کی جگہ پیٹرول ڈال دیا. اب جب ایسا معاملہ ہو گیا، ظاہر سی بات ہے ڈرائیور تو ہکا بکا رہ گیا کہ کیا ہو گیا. گاڑی اس نے بند کی اور ایسے اس کو الگ سائڈ کیا. اس کو بہت میں نے ڈانٹا. میں نے کہا جب لکھا ہوا یہاں پہ ڈیزل ڈالنے کا تو تم نے پیٹرول کیوں ڈالا؟ بولا سر بس تھوڑی دیر میں ہو جائے گا. آپ کے وہاں پہ میں 6 بجے تھا، 9 بج گیا، 7 8 9 3 گھنٹے مجھے اس تیل کو نکالنے میں لگا. مستری کو بلایا، ایمرجنسی میں زیادہ پیسے بھی لگے اور مجھے یہاں پہ آنا تھا 11 بجے اسٹیج پہ. اور کل مجھے نکل کر کے ایک بہت اہم میٹنگ ہے. جس وقت میں نے جناب وکیل صاحب سے پروگرام لیا تھا اسی وقت میں نے کہا تھا کہ 1 بجے میں اسٹیج چھوڑ دوں گا. لیکن بہرکیف جو ہونا تو ہو گیا. اب آپ کے بیچ میں آیا ہوں اور کچھ ایسی باتیں نہ کہوں بلکہ جو ہمیں کہنے کا حکم دیا گیا ہے. اسٹیج میں جب میں بیٹھا تو مجھے پرچی ملی ہے کہ اسی کے حساب سے آپ کچھ باتیں لوگوں کے سامنے رکھیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی ہے، کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. آمین. پروگرام بڑا ہی شاندار ہے اور لوگوں کا مجمع بھی ہے. اتنی رات کو اتنا مجمع دیکھنے کو بہت کم کٹیہار کے علاقے کو میں ملتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہمارے شاعروں کا بڑا کردار ہے. بہرکیف شاعری ہی کے ذریعے سے اسلام پہنچ جائے بہت بڑی بات ہے، لیکن پہنچنا چاہیے کسی بھی ناحیے سے ہو. لوگوں تک قرآن و حدیث کی باتیں پہنچنی چاہیے، کیونکہ آج مسلمان ہو کر کے مسلمان نہیں ہے. آج مسلمان اپنی وقار، اپنی عزت کو کھو بیٹھا ہے اور کسی بھی اینگل سے مسلمان نظر نہیں آتا ہے. آئیے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. ہم اور آپ جتنے ہیں سب الرحمن کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں. بندگی کرو یا نہ کرو، جتنے بھی ہیں دنیا کے اندر سب کے سب رحمان کے بندے ہیں.
سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، سب کے سب اللہ کی بندگی کرنے والے بندے ہیں۔ یہ الگ سی بات ہے آپ اللہ کی عبادت کریں یا نہ کریں، لیکن رحمان نے اپنے اوپر ایک قانون نافذ کر لیا ہے، اے میرے بندو ہم تمہیں روزی دیں گے اور تمہارے بال بچوں کو بھی روزی روٹی دیں گے، نحنو نرزقکم ویاکم، فرمایا ہے میرے بندو ہم تمہیں روزی دیں گے اور تمہارے بچوں کو بھی روزی روٹی دیں گے، اس وجہ سے تم اپنے بچوں کو رحم مادر میں قتل مت کرو، اپنے بچوں کو رحم مادر میں مت مارو، کیونکہ اس کا مالک میں، اس کا خالق میں، اس کا رازق میں ہوں۔ اللہ نے باقاعدہ اس بات کو کہا ہے، اور دنیا کے اندر اگر آپ اپنی نظر دوڑائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی اپنا اللہ تعالیٰ اپنے بات پر قائم دائم ہے۔ آج دنیا میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو بھی اللہ روزی روٹی دے رہا ہے، اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے اس کو بھی روزی روٹی تو مل رہی ہے کہ نہ؟ بتائیے، ظہر عصر مغرب عشاء فجر کی نماز نہ پڑھنے والوں، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی نہیں دی؟ بالکل دی۔ قبروں کی پوجا کرنے والوں کو بھی روزی روٹی مل رہی ہے، مردوں کے سامنے سجدہ کرنے والے کو بھی روزی روٹی مل رہی ہے، غیروں کے سامنے ماتھا ٹیکنے والے کو بھی روزی روٹی مل رہی ہے۔ یہ رحمان ہے، دنیا کے اوپر سارے لوگوں کے اوپر رحم کرتا ہے، اور اتنا ہی نہیں، جتنے بھی چرند ہیں، جتنے بھی پرند ہیں، دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، لگ بھگ 18,000 مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور سارے مخلوقات کی روزی روٹی کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اے میرے بندو ہم نے دنیا کے اندر جتنے بھی چرند پرندوں کو پیدا کیا، جتنے بھی مخلوقات کو پیدا کیا، سب کی روزی روٹی کی ذمہ داری ہمارے قبضے میں ہے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے اور غور کیجئے، اللہ روزی روٹی دے رہا ہے، لیکن ہم اس اللہ کی روزی روٹی حاصل کرنے کے بعد کیا ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ رحمان تو سب کے اوپر رحم کر رہا ہے، دنیا کے اندر سب کے اوپر رحم کرتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے اوپر رحم کرے گا، سب کے اوپر رحم نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کا نام رحمان بھی ہے اور اللہ کا نام رحیم بھی ہے۔ رحیم کا مطلب ہوتا ہے قیامت کے دن میدان محشر میں انہی لوگوں کے اوپر رحم کیا جائے گا جو قرآن و حدیث کے مطابق اور جناب محمد رسول اللہ کی شریعت کے مطابق چلتا ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو چیک کیجئے، دنیا میں صرف رحم چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی رحم چاہیے؟ دنیا تو کٹ جائے گی، لیکن آنے والی زندگی اتنی آسانی کے ساتھ کٹنے والی نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ جانور سے بھی بدتر زندگی کاٹ رہے ہیں، نہ جین، نہ اٹھنے کا، نہ بیٹھنے کا، نہ چلنے کا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا کوئی طریقہ آج مسلمانوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ آج بیکار کی زندگی لوگ کاٹ رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے، آپ کے سامنے کوئی مزدور کام کرتا ہے، ایک دن کیا، 2 دن 4 دن نہیں کیا، کیا آپ اس کو مزدوری دیں گے؟ آپ کہیے گا مولوی صاحب پاگل ہیں کیا، جب اس نے مزدوری نہیں دی تو ہم اس کو کیوں مزدوری دیں؟ نہیں دے سکتے ہیں۔ جب اللہ کی بندگی آپ نہیں کر رہے ہیں اور اللہ آپ کو روزی روٹی دے رہا ہے، آپ تصور کیجئے اللہ تعالیٰ کتنا مہربان اور کتنا رحم دل ہے، آپ غور کر سکتے ہیں۔ اللہ کہتا میرے بندو تم میرے بندو ہو، اور میرے بندے ہونے کے ناطے میری بندگی کرو، رحمان کا اسپیشل بندہ بنو، رحمان کا نیکوکار بندہ بنو۔ دنیا میں جینا ہے تو قرآن جیسے کہتا ویسے جیو، قرآن جیسے کہتا ویسے چلو، قرآن جیسے زندگی گزارنے کو کہتا ویسے کرو۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، قرآن کہتا زمین کے اوپر چلو تو بڑی نرمی اور بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ زمین کے اوپر تم چلا کرو، نرمی کے ساتھ چلو۔ چلنے کا بھی ایک انداز مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ آج مسلمانوں کا چلنے کا انداز ہی بدل گیا، تھوڑی سی دولت آئی، چلنے کا انداز بدل گیا، بڑوں کو دیکھا تو سلام کرنے لگا، چھوٹوں کو دیکھا تو سلام نہیں ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بین ید الساعہ تسلیم الخاصہ، فرمایا قرب
قیامت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو خاص خاص لوگوں کو سلام کیا کریں گے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا نبی اکرم چھوٹوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے, بڑوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے, امیر اور غریب سب کو اللہ کے رسول سلام کیا کرتے تھے. آج نظریہ بدل گیا میرے بھائیوں. قرآن کہتا زمین پہ چلو تو اسلام جیسے چلنے کا حکم دیتا ویسے چلو. راستے میں چلنے والا, سواری کرنے والا پیدل والے کو سلام کرے اور پیدل والے بیٹھنے والے کو سلام کرے. میرے بھائیوں, امیر اور غریب کا یہاں پہ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, چھوٹے بڑے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. ہاں آپ راستے میں چل رہے ہو, راستے کا بھی لحاظ رکھا کرو. قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے مومنو جب تم راستے میں چلو تو تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو. اے مومن عورتیں جب تم راستے میں چلا کرو وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, تو تم بھی اپنے نظروں کی حفاظت کیا کرو. یہ قرآن کہہ رہا ہے. آج ہمارے یہاں دیکھیں نظروں کی حفاظت ہو رہی ہے, جسموں کی حفاظت ہو رہی ہے, آج ہمارے کان کی حفاظت ہو رہی ہے. رات بھر ڈی جے بجانے والوں, رات بھر گانے سننے والوں, رات بھر شادیوں کے موقع پہ ڈی جے بجا کر کے ڈانس کرانے والوں اور طوائف کو نچانے والوں اور ناچنے والیوں کو دیکھنے والوں, سنو کیا تم اتنے بیکار دنیا میں آئے ہو؟ تمہارا تو ایک مقام تھا دنیا کے اندر, تم خیر و امت کہلاتے ہو اور تمہارا کام تھا برائیوں کو ختم کرنا اور بھلائیوں کی دعوت دینا. آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے پاس سب سے بہترین رسول بھی ہے جن کا نام محمد الرسول اللہ ہے, رسولوں کے وہ سردار ہیں. تمہارے پاس سب سے قیمتی کتاب قرآن کریم ہے. اس کے بعد تمہارے پاس جینے کا, اٹھنے کا, بیٹھنے کا اور سونے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. غور کرو میرے بھائیوں, ذرا تصور کرو حالات کتنے بگڑ چکے ہیں. قرآن کہتا ہے زمین کے اوپر چلو تو چلنے کا طریقہ یہ, اٹھنے کا طریقہ یہ, بیٹھنے کا طریقہ یہ, سونے کا طریقہ یہ. قیامت کے دن تم سے تمام چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. وَلَا تَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا. اگر کان دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں جو چاہو تو سن لو, آنکھ دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چاہو سو دیکھ لو. نہیں, جن چیزوں کی دیکھنے کی اجازت ہے وہی دیکھیے, ورنہ آپ اپنی نظریں ہٹا لیجیے. ایک مسلمان اور ایک اللہ کے رحمان کے خاص بندوں کی نشانی ہے. آپ کے نظروں کے سامنے بہت ساری چیزیں آ سکتی ہے, آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں, لیکن میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے, اپنے آپ کو بدلیے, چینج کیجئے. آج ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہی ہے, آج ہماری دعائیں نہیں سنی جا رہی ہے کیونکہ میرے بھائیوں ہمارے پاس ایمان باقی نہیں ہے. آج ہم نے اور آپ نے اپنے ایمان کو چند چیزوں کے چکر میں ہم نے بیچ دیا. رحمان کا اسپیشل بندہ بنیے, زمین پہ چلیے تو چلتے سمے لگنا چاہیے کہ آپ ایک مسلمان بھائی چل رہے ہیں, ایک مسلمان بہن چل رہی ہو, ایک مسلمان بیٹی چل رہی ہو, ایک مسلمان لڑکا چل رہا ہے. لڑکیوں کو دیکھا بائک میں جا رہا ہے اسٹائل مارتے ہوئے اور سیٹی مارتے ہوئے, بجاتے ہوئے جا رہا ہے, چھیڑتے ہوئے جا رہا ہے. کیا یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں تصور کیجئے آپ, اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے, تمام حرکتوں کو, یہاں تک کہ تم اپنی زبان سے جو جملہ نکالتے ہو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین, اے میری بندو ہم نے تمہاری پر تو محافظ کو مسلط کر دیا ہے, کرامن کاتبین کو لگا دیا ہے, تمہارے نیکیوں کو لکھنے والا ہے, تمہارے برائیوں کو لکھنے والا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, اے میرے بندو تمہاری زبان سے جو جملہ نکلتا ہے اس کو بھی ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. انہ علیم بذات الصدور, وہ تو دل
दिल की धड़कनों को भी जानने वाला है, उस अल्लाह से डर नहीं है। तुम दुनिया वालों से डरते हो, तुम अपने समाज वालों से डरते हो, लेकिन अल्लाह से डरते नहीं हो। मेरे भाइयों, तुम मुसलमान बन करके दुनिया में जिया करो, मुसलमान बन करके रहा करो। इतने बड़े बड़े जलसों के बावजूद अगर कोई चेंजिंग और तब्दीली ना आए तो मेरे भाइयों मुझे अफसोस इस बात के है कि आप सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करने के लिए जलसों में आते हैं, अपनी इस्लाह के मकसद के लिए नहीं आते। तसव्वुर कीजिए आप, वरना वो थे कुरान की आयत सुनते थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की छोटी सी हदीस सुन लिया करते थे, फौरन अमल कर लिया करते थे। मेरे भाइयों, आपने नाम सुना होगा हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर बहुत ही अच्छे सहाबी हैं, बहुत अल्लाह की नेकूकार बंदे, नमाज पढ़ते, रोजा रखते, कुरान की तिलावत करते, लेकिन काश हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा प्यारे हो जाएंगे। किसी सहाबी ने ये बात पहुंचा दी, किसी सहाबी ने ये बात पहुंचा दी हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर तक। सुनना था फकाना बादू, इसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने अपनी जिंदगी में तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने सुना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मैं नमाज तो पढ़ता हूं लेकिन तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ता। ये तहज्जुद की नमाज अल्लाह को बहुत पसंद है, नबी को बहुत पसंद है। सुनने की बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह के जुमले को सुनने के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने अपनी जिंदगी में तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। रात में बहुत कम वो सोया करते थे। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, आज हम और आप पूरी रात तकरीर सुना करते हैं, लेकिन अमल के मामले में बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, अमल के मामले में जीरो हैं। हमारे अमली मैदान में हम बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। सिर्फ और सिर्फ हम और आप सुना करते हैं, हमारे समाज के अंदर तब्दीली नहीं आ पा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने वक्त को अहमियत नहीं दिया है, हमने अपनी जिंदगी को नहीं समझा है। हम जानवरों की तरह जिंदगी काट रहे हैं। इंसान है और इंसानों के अंदर सबसे बेहतरीन उम्मत के अंदर हम और आप पैदा हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद समाज के अंदर इतने बुराइयां, इन बुराइयों को कौन रोके। आप देखिए, मेला ठेला लगाए हुए जलसों में लड़कियों की भीड़ भाड़ लगी हुई है, क्या ये जायज है? कुरान की आयत हम पढ़ते जा रहे हैं, कुल्लिल मोमिनीना, ऐ मोमिनो तुम अपनी नजरों की हिफाजत करो, और वहां पे लड़के और लड़कियां हाथ मिला रहे हैं, नंबर का लेन देन हो रहा है। कोई 14 फरवरी वैलेंटाइन डे मनाने की तैयारी कर रहा है। हाय रे मुसलमान, तुम्हारा तो इस्लाम इतना बताता है, तुम्हारा ईमान तो ये कहता है, तुम्हारे इस्लाम तो ये कहता है कि तुम सामने चलो तो ऐसा चलना चाहिए कि तुम एक मुसलमान चल रहे हो, तुम बहुत ही कीमती हो, इतना आसानी से तुम्हारा ईमान बिकना नहीं चाहिए। क्या आपने हजरत खुबैब का वाकया नहीं सुना? क्या हजरत खुबैब का वाकया आपने नहीं सुना? मक्का वालों ने खुबैब से कहा था, ऐ खुबैब तुम कहो तो हम मक्का की जिस लड़की को बोलो उस लड़की को मैं तुम्हारे हवाले करने को तैयार, बताओ तो सही ऐ खुबैब तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। इन भीड़ के अंदर अपनी नजरें दौड़ाओ, इस भीड़ में जो तुम्हें लड़की पसंद ना जाए सिर्फ अपनी उंगली कर दो, उस लड़की को तुम्हारे हवाले कर देंगे, लेकिन तुम इस्लाम को तर्क कर दो। ये बात आपने नहीं सुना है? लेकिन आज मुसलमानों के अंदर देखिए, एक लड़की के पीछे वो भी जलसों में, एक लड़कों के पीछे वो भी जलसों में। हाय रे अफसोस, जहां कुरान और हदीस की बातें बताई जाती हो वहां पे ये बेहयाई हो रही हो। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, गौर करो, अल्लाह की मदद आएगी तो कैसे मदद आ सकती है? यमशूना अलल अर्ज़ हौना, जमीन के ऊपर चलो तो नरमी और आजिज़ी के साथ चलो। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और जब तुम किसी जाहिल से मुखातिब हो तो तुम सलाम करके गुजर जाया करो। बेकार जगहों में तुम अपना वक्त बर्बाद मत करो, बेकार कामों में अपना वक्त बर्बाद मत करो, बेकार की चीजों पे अपना वक्त बर्बाद
اپنا وقت ویسٹ مت کرو، خرچ مت کرو، کیونکہ آپ کا ایک ایک منٹ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے، ایک ایک منٹ کا حساب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لے گا۔ یہ نہیں ہے کہ دن کٹتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ حضرت عمر فاروق یہ کہا کرتے تھے اے لوگوں تم اپنا محاسبہ کیا کرو، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب کیا جائے، اپنا حساب کرتی رہو۔ رات ہو جب تم بستر میں جاؤ تو اپنے بارے میں سوچو، اگر میں ابھی اسی وقت مر گیا تو میرا حساب کیا ہوگا؟ کیا میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم کے اندر جاؤں گا؟ وَزِنُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَن تُوزَنُوا۔ اے لوگوں اپنے آپ کو وزن کرتے رہو اس سے پہلے کہ تم کو وزن کیا جائے۔ کیا آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اگر آج آپ مریں گے تو عذاب قبر سے بچیں گے؟ کیا آپ مریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے اندر داخل کرے گا؟ اپنے آپ میں فیصلہ کریے، روزانہ، ہر دن، ہر صبح، ہر رات آپ اپنے آپ کو چیک کیجئے یہ کون تھے؟ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملے کہا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے حالات کتنے برے ہو چکے ہیں، آج برائیوں پہ برائیاں، اور آج تو ہمیں نیند نہیں آتی جب تک کہ آدمی گانا نہ سن لے، جب تک آدمی میوزک نہ سن لے، جب تک آدمی ڈانس کی چیزوں کو نہ